افسوس کے ساتھ کہ اب سینٹ الیکشن سے لے کے آج تک پتہ نہیں کتنے دن گزر چکے ہیں، صرف پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا اپوزیشن کر رہی ہے، صرف پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کٹھ پتلی سرکار کا مخالفت کر رہی ہے، چاہے وہ پنجاب میں ہو، چاہے وہ وفاق میں ہو۔ باقی جو ہمارے اپوزیشن کے دوست ہیں وہ تو اپوزیشن سے اپوزیشن ہی کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کو ہو رہا ہے، اور یہ اپوزیشن کا ناکامی ہے کہ ہم اب تک قوم کے سامنے عمران خان کا یہ کوشش، ہمارا اسٹیٹ بینک کا خود مختاری چھیننا، اس کو ہم نے ایکسپوز کر سکے۔ عمران خان کا منافقت جہاں تک کشمیر کی پالیسی ہے وہ ایکسپوز نہیں ہو سکا، وہ اس لیے کہ ہمیں سب اپنا آپس کے چھوٹے موٹے ایشوز کو سائڈ پہ رکھ کے حکومت کو فوکس میں رکھنا چاہیے اور حکومت کا مخالفت کرنا چاہیے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے کوشش تھا، اور میں اسی کوشش میں لگا رہوں گا کہ ہم پورا اپوزیشن کا فوکس اس نالائق نااہل کٹھ پتلی حکومت پہ دے، اس حکومت کی وجہ سے پورا پاکستان پریشان ہے۔ اس حکومت کے معاشی پالیسیز کی وجہ سے ہر پاکستانی آج مشکل میں ہے، اور اگر ہم ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو نقصان ہی نقصان ہوگا۔ مسلم لیگ نون کا جو قیادت ہے اور کون ہوگا کیا ہے وہ پورا ان کا فیصلہ ہے، اور جو بھی وہ نامزد کریں گے ہم ان سے بات کریں گے، چاہے وہ مریم شریف صاحبہ ہو، چاہے وہ حمزہ شہباز ہو، چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے وہ میاں صاحب خود ہو، وہ ان کا اپنا جماعت کا اپنا فیصلہ ہے، اور اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ہم کسی لڑائی میں پڑنا چاہتے ہیں۔ بالکل یہ بات درست ہے کہ شہباز شریف صاحب نیشنل اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہے، حمزہ شہباز صاحب پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہے۔ ہمیں ضرور پارلیمانی پالیٹکس کرتے ہوئے قائد حزب اختلاف کے ساتھ رابطہ رکھنا پڑے گا، رکھیں گے بھی صحیح۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے یہ کوشش رہا ہے کہ نہ صرف اس حکومت کا مخالفت کرے، مگر ہمارا اپوزیشن میں جو جماعتیں ہم سے شاید تعداد میں زیادہ تھے یا کم، ان سب کے ساتھ مل کے اپوزیشن کرے۔ آپ کو یاد ہوگا ایسے وقت تھا جب شاید پاکستان پیپلز پارٹی ہی زیادہ ایکٹیو تھا اور مختلف جماعتیں ڈومنٹ تھے، مگر میں نے خود بہت کوشش کیا، ہر صبح میں خود گیا اور محنت کر کے سپٹمبر 20 پہ ہم نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بنیاد رکھی، اور ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں مل کے کام کریں، کہ اگر اپوزیشن جماعتیں مل کے حکومت کا مخالفت نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا، اور ہمارا کوشش یہی تھا کہ یہ کٹھ پتلی حکومت اپنا ٹرم مکمل نہیں کرے، اور اگر اپوزیشن مل کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں تو عمران خان اپنا ٹرم پورا نہیں کرتا۔ اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ آپس میں لڑنے کے بجائے اگر ہم حکومت کو نشانہ بنائیں تو ہم اس گول میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ جماعتوں کا یہ پروپیگنڈا ہے، یہ کوشش ہے، یہ غلط کوشش ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک ایسے پیش کرنے کی کوشش کرے کہ ہم نے کچھ ڈیل کی ہو، لیکن آپ جانتے ہو، اس لیے اور آپ جانتے ہو، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ماضی بھی جانتے ہو اور آپ بھی آج بھی جانتے ہو کہ ہم اس قسم کی سیاست نہیں کرتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس قسم کے الزامات ایک دوسرے پہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر میرے جماعت میں میرے کارکن کچھ سالوں سے ان کے کوئی سوالات ہے جس کا لیکن ہم ان سوالات جو پی ڈی ایم کے جماعتوں کے بارے میں ہیں ہم ان پہ زور نہیں دیتے، اس لیے اس سے اختلاف میں اضافہ ہوتا۔ we choose to focus on what we agree on, and we should choose also to agree to disagree where we disagree. That is the beauty
of democracy. لیکن یہ اس قسم کا غلط بیان بازی کسی کی جماعت کے لیے وہ اپوزیشن کی فائدہ میں نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ میں بھی گریز کر رہا ہوں، ورنہ جواب دینے کو تو آپ جانتے ہو کہ ہم اچھے طریقے سے ہر بات کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن میں اب تک میں جواب نہیں دے رہا. جہاں تک پہلے دن سے ہمارا یہی کوشش رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ نیا الیکشنز ہو، صاف و شفاف الیکشنز ہو، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو. 2018 کی طرح جس طریقے سے الیکشنز کروائے گئے ہیں یا ماضی میں مختلف موقع پہ جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہی دھاندلی ہوا ہے، وہ نہ ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو. یہی کل بھی ہمارا پالیسی تھا، آج بھی ہمارا پالیسی ہے. میں نے نہ اپنے پارٹی کے میٹنگز میں نہ میڈیا میں کبھی کسی نیشنل گورنمنٹ، کسی قومی گورنمنٹ، کسی ڈائیلاگ کا، کسی کا ٹرم کا مکمل ہونا کا اشارہ دیا، اور نہ میں آج دوں گا. اب دوسری جماعت اگر آپ ان کو دیکھیں، انہوں نے شاید اس قسم کی باتیں کی ہوگی. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کو منانے کی ضرورت ہونا چاہیے. ہم نے یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اتحاد حکومت کا مخالفت کے لیے بنایا تھا، اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں مداخلت کے خلاف بنایا تھا، اداروں کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بنایا تھا، اور ہم سب برابری کے ساتھ ایکولز کے طور پہ مل کے کام کرنے کے لیے بنایا تھا. وہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہ ہے، تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہ پہ بہت اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کو ساتھ رکھے اور کسی ایک جماعت کا سائیڈ نہیں لے. اور میں جانتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہت سینئر سیاستدان ہے، بہت اس کے پاس ایکسپیرینس ہے، اور وہ چھوٹی موٹی جو آپ جماعتوں کے اختلاف رائے ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ سے اپنا اتحاد کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے. جہاں تک مسلم لیگ نون کی بات ہے، وہاں بھی آج بھی میرا وہی تجویز ہے کہ ذرا سا ایک حوصلے کے ساتھ اور کول ٹیمپرمنٹ کے ساتھ وہ اپنا سیاست کرے، اور ہمیں چھوٹے چھوٹے جیلسیز کی وجہ سے اتنا بڑا مقصد جس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. اور ہر وقت ہر موقع پہ آر یا پار کے سیاست نہیں چلتا. آپ کو بڑا سنجیدگی کے ساتھ اور ٹھنڈا دل کے ساتھ فیصلے لینے چاہیے، تاکہ جو پاکستان میں ہمارا گریٹر کاز ہے جمہوریت کی بحالی کا، جو ہمارا گریٹر کاز ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کا، جو ہمارا گریٹر کاز ہے کہ عوام جو اس وقت مہنگائی، بے روزگاری اور غربت میں پھنس رہے ہیں، ہم نے ان کو بچانا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارا آپس کے چھوٹے موٹے جیلسی سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. تو میں آج بھی امید رکھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایز President PDM will play an impartial role, a serious role, a responsible role in creating unity amongst the opposition if they indeed intend to challenge the PTI government in Punjab and in the centre.